إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سامعین کرام، ہم الحمدللہ رمضان کے 20 دن پورے کر چکے ہیں اور اب آگے 10 دن کے جو واقعات ہیں، 10 دن کے جو وقت ہے وہ الحمدللہ باقی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ ہم نے رمضان کے مہینے کو کمانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ کمانے کا مہینہ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ بات خاص دھیان رکھیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ رمضان کمانے کا مہینہ ہے۔ کیا کمانے کا مہینہ ہے؟ رمضان نیکی کمانے کا مہینہ ہے، پیسہ کمانے کا نہیں۔ ہم نے رمضان کو پیسہ کمانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک میں اس طریقے سے دنیا میں مگن ہو جاتے تھے کہ وہ دین کو بھول جاتے؟ آج ہمارا حال یہی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایسا انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ نیکی تو بہت دور، بس جو کچھ اللہ اللہ خیر سے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے، اس کے بعد اس کا تمام وقت صرف اور صرف مارکیٹ میں گزرتا ہے۔ اور اب جو آنے والے 10 دن بچے ہیں نا رمضان کے، اس رمضان کے اندر بھی آپ کو اور زیادہ بھیڑ ملے گی مارکیٹ میں۔ یہی ہوتا ہے۔ کل میں خود مارکیٹ نکلا تھا اور اسی بات کے لیے خصوصاً نکلا تھا کہ مارکیٹ میں ہم لوگوں کا حال کیا ہے۔ ہم مسلمان جب رمضان المبارک کا آخری مہینہ آتا ہے، آخری 10 دن آتے ہیں، اس میں اور زیادہ اسلام کے اندر ہم لوگوں کو مشغول ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ اب جو آخر کے 10 دن بچے نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ان 10 دنوں میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے آپ کو اور زیادہ پابند کر لیتے، یعنی اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کر لیتے عبادت کرنے میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی یہی کرتے تھے۔ ہم نہیں کر پاتے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے چونکہ ہم نے اللہ کے دین کو بہت چھوٹی سی چیز سمجھا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وہ دین ہے جس سے ہم کو کامیابی ملے گی اس دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے اندر ایک رات آتی ہے جسے کہتے ہیں لیلۃ القدر، جسے کہا جاتا ہے دوسری زبان میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا لیلۃ المبارکہ۔ سورہ دخان میں اللہ فرماتا ہے اس کو مبارکہ، اور یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے لیے، ہم تمام انسانوں کے لیے تمام زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ یہی وہ رات ہے۔ اس کے برعکس جو لوگوں نے 15 شعبان کی رات کو اس کے اوپر فضیلت دی ہے وہ غلط ہے، جبکہ 15 شعبان کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ہے جو اب اس رمضان کے اس 10 دنوں میں شروع ہو رہی ہے۔ آج سے 21ویں رات شروع ہو جائے گی، اور یہاں ایک خصوصاً بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے 5 راتوں کو طے کیا ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری 10 دنوں میں یا 9 دنوں کے اندر باقاعدہ پورے دنوں میں معمول رہتا تھا۔ انہوں نے کوئی 5 راتیں خصوصاً نہیں لی تھی۔ آخری 10 دنوں میں عبادات کرتے تھے۔ آخری 10 دنوں کے اندر ہم کو عبادت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اسی طریقے سے عمل کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک بات اور خاص یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو رمضان آیا ہے نا، اس کو اس طریقے سے آپ سمجھیے کہ نہیں معلوم کہ اگلا رمضان میری زندگی میں ہوگا کہ نہیں، کیونکہ زندگی موت آپ کے اور ہمارے سب کے ساتھ لگی ہے۔ آج زندگی چل رہی ہے، کب موت آ جائے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے یہ بات خاص خیال رکھیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سپوز کیجئے آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ خیال رکھیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے مغرب ملے کہ نہ ملے۔ مغرب مل گئی، شکر ادا کیجئے اللہ رب العالمین کا، اور پھر سوچئے کہ پتہ نہیں مجھے عشاء ملے کہ نہ ملے۔ تو یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی کو جتنا آپ غنیمت سمجھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ زندگی کو اسی طریقے سے خوشی سے اور دنیا میں مگن ہو کر کے گزار دیں گے
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، چونکہ آخرت میں ہی ہمارے لیے گھاٹے کا نقصان ہوگا۔ نقصان جو ہم لوگوں کا ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہم لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے یہ بات سوچیں گے کہ کاش دنیا میں ہم وہ کام کر لیتے جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے ہم کو دیا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، اور وہاں پر جو انسان آو ہزاری کرے گا نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سوچنے سے پہلے کہ ابھی زندہ ہے یہاں دنیا میں سوچ لیں۔ دنیا میں اگر آپ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان آخری 10 دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ بھی ہم نے عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، نفلیں پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں، ان سب کو بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اور خصوصاً دعا کرتا ہوں فلسطین کے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین فلسطین کے لوگوں کی حفاظت کرے۔ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں گھر دے۔ جو دشمن اسلام اس کام کے لیے لگے ہیں کہ وہ اسلام کو مٹا دے، مسلمانوں کو مٹا دے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یا تو ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ رب العالمین جس طریقے سے چاہے ان سے نپٹ لے۔ تو یہ بات خاص دھیان رکھیں، اپنی دعاؤں میں فلسطین کے لوگوں کو بالکل نہ بھولیں۔ آج بھی 17 مارچ 2025 کے اندر واپس سے پھر سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور آپ خود دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں جو ابھی کی ہیں، پہلے کی نہیں ہیں، یہ ابھی کی ہیں۔ اور بہت سے ایسے چینلز ہیں جو آتھینٹک ہے، جنہوں نے اس بات کا ثبوت دکھایا کہ یہ حملہ دوبارہ جو کیا گیا یہ واپس ابھی 17 مارچ یا 16 مارچ یا 18 مارچ کے اندر واپس کیا گیا ہے 2025 میں۔ لہذا یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور اگر ہم شہید ہو بھی جاتے ہیں تو الحمدللہ مسئلہ نہیں، کیونکہ مسلمان ایک مومن اس بات کے لیے نہیں ڈرتا کہ وہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب شہید ہوگا تو جنت الفردوس میں ہی جائے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ اس بات کا کمنٹ کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے، تمہارا اللہ کیوں نہیں بچا رہا ہے۔ تو بھائی ہمارا اللہ اگر ہم کو نہیں بچا رہا ہے تو تب بھی الحمدللہ، اور اگر وہ بچا رہا ہے تب بھی الحمدللہ، کیونکہ جانا تو اسی کے پاس ہے۔ لہذا جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ کے پاس جانے کا عقیدہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ ایسی گمراہی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں آ کر کے آپ ان کا کوئی غلط جواب نہ دیں، یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے۔ اس بات کا خیال رکھیں کبھی کسی کے غلط کمنٹ کا آپ غلط جواب نہ دیں، صبر کریں، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے کمال قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔